ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. وقال الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا وإن منزلك عند آخر آيات تقرأها. حمد و ثنا کے لائق اللہ وحدہ لا شریک بے مثل و بے مثال کی ذات عالی صفات ہے. درود و سلام مرشد کائنات امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں انسان بنا کر بھیجا اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں صرف اللہ تعالیٰ ہی کی مرضی نافذ ہو، امن ہو، ہر طرف سکون ہو، ہر انسان سکھ اور چین کی زندگی بسر کرے. یہ سبق یاد کرانے کے لیے اور جنت کا راستہ دکھانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے انبیاء اور مرسلین کو مبعوث فرمایا، اپنے اپنے ادوار میں تشریف لائے، ان پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات صحائف اور کتب کی صورت میں نازل فرمائے. سب سے آخر میں سید ولد اعظم امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور آقا کو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بھی بنایا اور آخری کتاب قرآن پاک عطا فرمایا. آج میں قرآن پاک کے حوالے سے بات کروں گا. قرآن پاک ایک عظیم کتاب ہے، منزہ کتاب ہے، مطہر کتاب ہے، پاکیزہ کتاب ہے، بے عیب ہے، لا ریب ہے. اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے. قرآن پاک ہر لحاظ سے عظیم ہے. سبحان اللہ، قرآن پاک انقلابی کتاب ہے.
قرآن اپنے پڑھنے والوں کو چینج کر دیتا ہے، تبدیل کر دیتا ہے، سدھار دیتا ہے۔ ان کے تمام معاملات قرآن نکھار کر ان کو دوزخ سے نکال کے جنت کے راستے پہ چلا دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، قرآن پاک کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ قرآن پاک کسی بندے کا کلام نہیں، یہ اللہ الرحمن کا کلام۔ قرآن پاک اللہ الرحمن کا کلام ہے۔ قرآن کی سند بھی ہے کہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، اللہ نے بھیجا ہے، جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے یہ نازل فرمایا ہے۔ جبریل علیہ السلام امین فرشتہ، امین ان کو لقب دیا گیا، امانت دار، یعنی اللہ کی طرف سے جو شریعت ملی، قرآن ملا، احکامات ملے، ان کو منوعاً اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر وقار پہ نازل فرمایا۔ قرآن کی یہ سند ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، جبرائیل لے کے آئے، محمد پہ نازل ہوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے آگے صحابہ کرام ہیں، انہوں نے قرآن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا، اور اس کے بعد تابعین، تبع تابعین، حفاظ کرام، محدثین کرام، علماء کرام، آج تک یہ سلسلہ جاری ہے اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ۔ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، یہ کسی بندے کا کلام نہیں ہے۔ سبحان اللہ، یہ بھی ساتھ ساتھ بات ذہن میں رکھیے کہ جس طرح قرآن نازل ہوا ہے، اسی طرح حدیث بھی نازل ہوئی ہے۔ قرآن بھی نازل ہوا ہے، حدیث بھی نازل ہوئی ہے۔ قرآن جبرائیل کے ذریعے نازل ہوا ہے، حدیث ڈائریکٹ رب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے القاب فرمائی ہے، دل میں ڈالی ہے، خواب میں دکھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ڈال دی ہے بات۔ یہ ہے حدیث رسول۔ حدیث رسول قرآن کی تشریح ہے، قرآن کی وضاحت ہے، قرآن کی تفسیر ہے۔ قرآن اور حدیث مل کے یہ پورا مکمل قرآن ہے، پورا اسلام ہے، پوری شریعت ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو بڑی عزت عطا فرمائی ہے، سبحان اللہ۔ پہلی بات تو میں عرض کر چکا ہوں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور قرآن پاک میں کوئی شک نہیں ہے، قرآن پاک میں کوئی شک نہیں ہے، شروع سے لے کر آخر تک اس کی ہر بات پاک صاف ہے، پاکیزہ ہے اور قابل عمل ہے۔ اللہ کا قرآن، اللہ فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن وہ کتاب ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی ریب نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، کوئی کجی نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، کوئی جھوٹ نہیں ہے، کوئی دھوکہ نہیں ہے۔ قرآن کو ماننے والوں، تمہیں خوشخبری ہے کہ اللہ نے تمہیں وہ کتاب دی ہے جو ہر لحاظ سے پاکیزہ ہے۔ قرآن کے حکم پر تمہیں ذرا کی ضرورت نہیں، بحث کی ضرورت نہیں، جانچ پڑتال کی ضرورت نہیں۔ قرآن کہتا جائے تم کرتے جاؤ اور جنت میں داخلہ ملتا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ قرآن کا تیسرا اعزاز، قرآن پاک محفوظ ہے اللہ کی طرف سے، قرآن اللہ کی طرف سے محفوظ ہے، قرآن کو کوئی بگاڑ نہیں سکتا، قرآن کو کوئی مٹا نہیں سکتا، قرآن میں کوئی رد و بدل کر نہیں سکتا، قرآن کی کوئی ترتیب کو بدل نہیں سکتا۔ کوئی یہ کہے یہ سورت فلاں بارے میں فلاں فلاں میں، نہ ماشاءاللہ اربوں کے حساب سے قراء قاری حفاظ کرام موجود ہیں، سبحان اللہ۔ اور اب تو میڈیا میں، موبائلوں میں قرآن محفوظ ہے، اب تو کمپیوٹر میں قرآن محفوظ ہے، سبحان اللہ۔ کیوں نہ ہو، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے خود لیا ہے۔ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر، بے شک ہم نے، جہاں کوئی بات بڑی بار روز ہوتی ہے نا، اللہ پھر اپنے آپ کو
بڑھا کے بڑا ہے، اللہ پھر جمع کا صیغہ استعمال فرماتے ہیں۔ اللہ حالانکہ ایک ہے، اللہ کہہ سکتے ہیں میں نے نازل کیا، اللہ کہتے ہیں انا، ہم نے، انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے نازل کیا یہ ذکر، وَإِنَّا نَحْنُ لَهُ حَافِظُونَ، اور اس کی حفاظت بھی ہم آپ کرنے والے ہیں۔ میرے نبی کی باری آئی، فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، ہم نے آپ کو رسول بنایا، ہم نے آپ کو رسول بنایا۔ اور نبی کے ذات کی باری آئی، فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ سبحان اللہ، جہاں کوئی وزنی، قیمتی، معتبر، بہت ہی اہم بات ہوتی ہے، اللہ پاک اپنے لیے اِنَّا کا لفظ استعمال فرماتے ہیں۔ ہم نے، میں نے نہیں، ہم نے یہ کام کیا ہے، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم ہی قرآن نازل کرنے والے ہیں۔ دنیا کے بڑے بھی اپنے لیے جمع کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اس سے یہ مراد نہیں کہ اللہ ایک سے زیادہ ہو گئے۔ آپ دیکھیں کوئی صدر ہے، کوئی وزیر ہے، وہ کہے گا ہم کہہ رہے ہیں، حالانکہ مجھے تو کہہ سکتا ہے میں کہہ رہا ہوں۔ ہم تو جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایک سے زیادہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں ہم کہہ رہے ہیں۔ کیوں؟ وہ اپنے منصب کے لحاظ سے کہتا ہے، اپنے عہدے کے لحاظ سے کہتا ہے، اور اللہ کا عہدہ تو سبحان اللہ پوری کائنات اس کے قبضہ قدرت میں۔ تو اللہ کے لیے یہ جائز ہے کہ اللہ پاک اپنے لیے جمع کا لفظ استعمال فرمائے، حالانکہ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے۔ تو قرآن کا یہ اعزاز ہے کہ قرآن اللہ کی طرف سے محفوظ ہے، اس کی حفاظت کرنے والا خود اللہ ذوالجلال والاکرام ہے۔ سبحان اللہ۔ اور قرآن کی یہ بھی اعزاز ہے کہ قرآن سب سے پیاری زبان میں نازل ہوا۔ قرآن جب پشتو نازل ہوتا کسی نے ہونا سی، انگریزی جب نازل ہوتا کسی نے پڑھنا سی، پنجابی میں، سرائکی میں، نہ اللہ خود تعریف کر رہے ہیں، فرمایا اس کو پیاری زبان میں نازل فرمایا، اور اس کے نازل کرنے میں سبحان اللہ، اللہ پاک نے اگلے سارے جہانوں کی لینگویج بھی عربی کر دی ہے، ساری زبان ہی عربی کر دی۔ بندہ مرے گا، قبر میں جائے گا، فرشتہ پوچھے گا من ربو کا، یہ نہیں پوچھے گا ہو از یور گاڈ، یہ نہیں پوچھے گا تیرا خدا کون ہے، نہ فرشتہ کہے گا من ربو کا، ما دینوں کا، من نبیوں کا، یہ بھی عربی میں جواب دے گا، کہے گا ربی اللہ، مرتے ہی عربی شروع ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، یہ قرآن کا اعزاز ہے۔ اور بڑھے ایک چھڑ کے دانگوں سے بیٹھے، اسکولے بیٹھے ہو، سیدھے بیٹھے، سارے ادھر اس بڑھے والے بھی کہے گا اٹھو تم، اٹھو نکاح جی ادھر گیا، شاباش سارے گئے۔ تو قرآن کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ جس بولی میں نازل ہوا وہ بڑی سریلی ہے۔ ہمارے علاقے کی سرائکی بولی بڑی میٹھی بولی ہے، حالانکہ میری مادری زبان پنجابی ہے، لیکن سرائکی بولی بہت میٹھی بولی ہے، لیکن عربی کا میٹھا تو سبحان اللہ سب سے زیادہ ہے۔ عربی میں مٹھاس، عربی میں جناب اس میں سر، کہیں آپ سنتے ہیں نا مصر کے قاری یا قاری سدیس کی تلاوت، سبحان اللہ مزہ آ جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انا انزلنا قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے قرآن عربی میں نازل کیا تاکہ تم اس کو سمجھ سکو، تمہاری عقل میں آ سکے۔ دنیا کی سب زبانوں میں سب سے زیادہ آسان اگر بولی ہے تو عربی کی بولی ہے، اگر میٹھی ہے تو عربی کی بولی ہے، اگر آسان ہے تو عربی کی بولی ہے، جلد سمجھ آ جانے والی عربی کی بولی ہے۔ پٹھان جاتے ہیں، بنگالی جاتے ہیں، پنجابی جاتے ہیں، بہت ساری دنیا بیت اللہ میں جاتی ہے، حرم کعبہ میں جاتی ہے، چند دن رہتے ہیں عربی بولنی شروع کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ پاک نے اس بولی میں برکتیں رکھی ہیں۔ اللہ تعریف کر رہے ہیں، او لوگوں یہ قرآن میں نے عربی میں نازل کیا،
یہ قرآن ہم نے عربی میں اتارا ہے، سبحان اللہ، یہ قرآن کا اعزاز ہے۔ اللہ پاک رب العزت نے قرآن کو بڑی عزت عطا فرمائی۔ مکے کے کافر کہنے لگے اے محمد، سارے آپ کو یاد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن تو خود بناتا ہے؟ معاذ اللہ، اللہ پاک رب العالمین نے نبی وہ چنا جو پڑھا ہوا نہیں، جو پڑھا ہوا نہیں، نبی وہ چنا جو لکھ نہیں سکتا، پڑھ نہیں سکتا، اس کا لقب امی ہے۔ مکے والے فخر کرتے تھے امی ہونے پہ، ہم ان پڑھ ہیں، فخر کرتے۔ اللہ اکبر، اللہ پاک نے پیغمبر وہ بنایا جو امی ہے، ان پڑھ ہے، پڑھنا جانتے نہیں جانتے، لکھنا بھی نہیں جانتے، لیکن جب رب نے پڑھایا ساری دنیا کے استاد بن گئے۔ سبحان اللہ، جب اللہ نے پڑھایا، جب اللہ نے قرآن عطا فرمایا، سبحان اللہ، جب اللہ پاک رب العزت نے کلاہ نبوت میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس پہ رکھی، میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے معلم بن گئے۔ مکے والوں نے جب اعتراض کیا نا، اللہ نے جواب نازل فرمایا تمہیں پتہ نہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھتے ہیں نہ لکھتے ہیں، تم کہتے ہو خود گڑتا ہے، یہ کیسے ہو گئی بات؟ انہوں نے پھر ایک اور تیر پھینکا، کہنے لگے اس کو ایک اور آدمی آ کے سکھا کے جاتا ہے۔ فرمایا وہ جو آدمی، اللہ نے جواب دیا، وہ جو آدمی اس کے پاس آتا ہے نا، اس کی بولی اور ہے، محمد کی بولی اور ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی بولی اور ہے، وہ باہر سے آتا ہے، اجمی ہے، اور قرآن کی بولی عربی ہے۔ اللہ پاک نے پھر چیلنج کر دیا، فرمایا مکے والو وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ فرمایا کائنات والے لوگوں، تم کہتے ہو محمد بناتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں بندہ بناتا ہے، فلاں جن بناتا ہے، نہ اللہ کہتے ہیں یہ میں بناتا ہوں، یہ میرا کلام ہے، یہ میرا کلام ہے، محمد کے کلام میرا ہے، زبان محمد کی ہے، بات میری ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک نے پھر چیلنج کر دیا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تمہیں شک ہے اس بات میں جو ہم نے نزلنا علی نورنا نہیں کہا، نزلنا علی عبدنا، جو نازل کیا ہم نے اپنے بندے پر، جو نازل کیا ہم نے اپنے بندے پر، محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا، آگے عبدہ ورسولہ۔ کوئی عاشق کھڑا ہو کے کہ میں ایسے نہیں پڑھوں گا، میں پڑھوں گا واشہد ان محمدا نورہ ورسولہ، وہ مسلمان نہیں رہے گا۔ وہ مسلمان یہ بانگا تو پہلے پڑھ سکتے ہیں، کلمے چ پڑھ سکتے نانا، التحیات میں بھی پڑھتے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ سبحان اللہ، اللہ پاک اپنی بڑائی بیان فرماتے ہیں، اور لوگوں اگر تمہیں شک ہے جو میں نے اپنے بندے پہ نازل کیا ہے نا قرآن، اگر تمہیں شک ہے پھر ایسے کرو فاتوا بسورۃ من مثلہ، تم بھی ایسی ایک صورت بنا کے دکھاؤ قرآن والی صورت جیسی، اور ایسے کرو دنیا ساری کو بلا لو، دنیا ساری بلا لو، سب کو بلا کے کہو قرآن جیسی ایک صورت بنا کے دکھا دو۔ اللہ کہتے تمہارا بس نہیں، تم بنا نہیں سکتے، قرآن جیسی صورت بنا سکتے نہیں، بنا سکتے۔ اللہ گردن توڑ دے گا،
اللہ سر پھوڑ دے گا، اللہ غرق کر دے گا، اللہ برباد کر دے گا، اللہ اجاڑ کے رکھ دے گا۔ جو اللہ کا مقابلہ کرے گا اللہ اس کو دنیا میں بھی ذلیل کرے گا، آخرت میں بھی رسوا کرے گا۔ تو میرے بھائیوں، قرآن پاک کا یہ اعزاز ہے۔ قرآن پاک سب سے آسان کتاب، ایڈی اوکھی کتاب، اتنی بڑی کتاب، اگر اتنی بڑی ہوتی، اتنی مشکل ہوتی، حافظوں کے ذہنوں میں نہ آتی، کوئی اس کو حفظ نہ کر سکتا۔ آج بچے بھی حافظ ہیں، بڑے بھی حافظ ہیں، سبحان اللہ۔ میرے علم میں ہے کہ کورس مابے کے جماعت کے بہت سارے نوجوانوں نے حفظ کیا لیکن بھول گئے قرآن۔ کوئی ایک کھڑا ہو کے میرے سامنے ہاتھ کھڑا کرے، میں حفظ کی طرح سے میری یاد ہے، مینو یاد ہے، سارے بھلائی کرے سوائے حافظ اکرم نے۔ اور قرآن بھلانا بہت بڑی بدبختی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام سوئے ہوئے تھے، آقا فرماتے خواب میں 2 آدمی آئے، مجھے لے گئے۔ اگلے دن ایک حافظ صاحب ایسے آئے، کوٹ صاحب کے علاقے سے سی، کراچیوں آئے، اسی کیا تسی تراویاں نہیں پڑھونیاں؟ وہ کہتا گلا خراب ہے، میں کہ قرآن بھول گئے۔ چکر آتے ہیں، یہ مطلب قرآن بھول گیا ہے۔ حافظ سے لبتے پھرتے ہیں جگہ جگہ ہوتا ہے قرآن۔ حافظ سے ماشاءاللہ وہ تو تلاش کرتے پھرتے ہیں، یار مجھے کہیں جگہ دو، میں اللہ کا قرآن سنانا چاہتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں سویا ہوا تھا، 2 آدمی آئے مجھے لے گئے۔ نبی کا خواب بھی قرآن ہے، نبی کا خواب بھی، یہ نبی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا خواب بھی اللہ کی وحی ہے۔ ہمارے تو لوگوں کے گرد پولیس کا پہرا رہتا ہے، محمد کے گرد فرشتوں کا پہرا ہوا کرتا ہے اللہ۔ ہمارے ہر بندے کے ساتھ ایک ایک شیطان لگا ہوا ہے اس کو گمراہ کرنے کے لیے، لیکن آقا نے فرمایا جو میرے ساتھ لگایا گیا تھا وہ مسلمان ہو گیا، اس میں جرت ہی نہیں کہ محمد پہ حملہ کرے صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب نے قرآن کو پاک رکھنا تھا، محفوظ رکھنا تھا، سبحان اللہ اکبر۔ آقا فرماتے ہیں وہ بندے مجھے لے گئے، ایک جگہ پہنچے، کیا دیکھتے ہیں ایک آدمی کو 2 اور آدمیوں نے پکڑا ہوا ہے، آگ کی چھریوں کینچیوں کے ساتھ اس کی زبان کاٹی جا رہی ہے، کاٹ کے ٹھیک ہوتے ہیں، ہٹتے ہیں پھر ٹھیک ہو جاتی ہے، پھر کاٹتے ہیں پھر ٹھیک ہو جاتی ہے۔ میرے آقا کہتے ہیں میں نے ان بندوں سے پوچھا یہ کیا ہے، اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ وہ کہنے لگے آگے چلو، مجھے آگے لے گئے، کیا دیکھا ایک آدمی کو چت لٹایا ہوا ہے اور دوسرا آدمی جا کے ایک پتھر اٹھا کے لاتا ہے، اس کے سر پہ مارتا ہے، پتھر کے لگنے سے اس کا دماغ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، بھیجا بکھر جاتا ہے، دھاڑ پیٹ کرتا ہے، چیخوں قبلائیں نکالتا ہے، بڑی مشکل میں ہے، وہ پتھر اٹھا کے پھر آتا ہے، اس کا سر پھر ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر مارتا ہے۔ آقا پوچھتے ہیں یہ کون ہے؟ وہ کہنے لگے آگے چلیں، لمبا خواب ہے۔ دونوں نے آپ کو گھمایا پھرایا، ایک جگہ بیٹھ گئے، ایک کہنے لگا جو بندہ اس کی زبان کاٹی جا رہی تھی وہ چغل خور تھا، وہ چغل خور تھا۔ جھوٹ بولنے کی ایک جگہ اجازت ہے ورنہ جھوٹ بولنا حرام ہے، ایک جگہ ہوگا پھر بھی جھوٹ ہی، لیکن ایک جگہ اجازت ہے، وہ کہاں آپ کو پتہ لگ جائے نا، یہ 2 بندے آپس میں لڑے ہوئے بولتے نہیں ہیں، تو میں اس کے بعد جا کے کہوں یار وہ آپ کی بڑی تعریف کر رہا تھا، حالانکہ اس نے تعریف نہیں کی، یار وہ تو آپ کی بڑی خیر خیر کر نہیں وہ تو ایسا کہ نہیں یار وہ تو آپ کے، پھر اس کے بعد جا کے یار وہ تو آپ پہ بڑا اچھا تھا، یاد کرتا تھا، یار مجھے ملا ہی نہیں بھائی، پتہ نہیں میرے سے منہ کیوں موڑ گیا۔ اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ دونوں جب ملیں گے گلے لگیں گے، محبت بڑھ جائے گی۔ اللہ کے نبی نے اس جھوٹ کی اجازت دی ہے اور کسی جھوٹ کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اس بندے کی زبان کاٹی جا رہی تھی غیبت کی وجہ سے، لوگوں میں فساد پیدا کرنے کی وجہ سے، چغلیاں کرنے کی وجہ سے، فرمایا قیامت تک اس کی زبان کٹتی ہی چلی جائے۔ اور دوسرا بندہ فرمایا جو چت لٹایا تو اس کے سر میں پتھر مارا جا رہا تھا،
ان دونوں نے بتایا آقا انہوں نے قرآن یاد کیا اور بھلا دیا۔ قرآن یاد کرنا کوئی آسان ہے؟ اللہ اکبر! ماں اور باپ سے پوچھو وہ کتنی تگ و دو کرتے ہیں، کہیں چوریاں لاتے ہیں، کہیں بادام لاتے ہیں، کہیں کہتے بیٹا تو کام نہ کر میں تیری جگہ کام کرتا ہوں، تو دھوپ میں نہ کھڑا ہو میں کھڑا کرتا ہوں، میں مزدوری کرتا ہوں، میں محنت کرتا ہوں، تو قرآن حفظ کر لے۔ خوش ہوئے پھرتے ہیں، پاؤں زمین پہ نہیں لگتے، وہ میرا بیٹا حافظ ہو رہا ہے، میرا بیٹا حفظ کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ! بہت بڑا اعزاز ہے، لیکن حفظ کرنے کے بعد پھر اس کو بھول جانا۔ میرے آقا کو ان فرشتوں نے بتایا قیامت تک اس بندے کے سر میں وہ پتھر مار مار کے عذاب دیا جاتا رہے گا جس نے اللہ کا قرآن یاد کیا اور پھر بھلا دیا۔ اللہ اکبر! میرے بھائیوں، قرآن پاک بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی۔ اس کو یاد کرو، جتنا جتنا یاد ہو سکتا کرو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ قیامت کا دن ہوگا، اللہ پاک رب العالمین قرآن پڑھنے والے کو، قرآن کے حافظ اور قاری اور عالم کو اللہ اپنے عرش کے نیچے بلائیں گے۔ اللہ پاک فرمائیں گے اور قرآن کے قاری قرآن سنا۔ قرآن میں تسی گل سمجھی نہیں، پھنسے ہو مصیبت اوکھے بیٹھے ہو، سننا نہیں چاہتے، رج گئے ہو ماشاءاللہ۔ اور قرآن کے قاری قرآن سنا۔ کلمہ کتنی دفعہ روز پڑھتے ہو؟ پھر چھڑ دئیے؟ یہ تو قیامت تک پڑھنا پڑے گا، سننا پڑے گا۔ یہ جتنی دفعہ سنیں گے اتنی دفعہ تازگی آئے گی، بشرطے کے دل میں محبت ہو۔ میں تو طالب علم ہو کے کھڑا ہوتا ہوں یہاں، اللہ میرے دل میں کچھ، میرے دماغ میں کوئی شے نہیں، میں عالم نہیں ہوں، تیری توفیق سے تیری دعوت پیش کر رہا ہوں، اللہ مدد فرما، اللہ مدد فرما دیتا ہے۔ اور آپ بھی طالب علم ہو کر بیٹھے ہیں، فقیر بن کے بیٹھے اللہ کے ہاں، علم باہر چھوڑ کے ہیں، چودر باہر چھوڑ کے ہیں، عمل باہر چھوڑ کے ہیں، کہیں اللہ ہم صفر ہیں، زیرو ہیں، اللہ ہم پہ رحمت فرما، پھر اللہ رحمت کی بارشیں فرما دیتا ہے۔ ذاکر نائک عالم کو سنا نا کبھی؟ ماشاءاللہ اس وقت ہماری جماعت کے لیے وہ فخر ہے الحمدللہ، اور پوری دنیا میں سب سے چوٹی کا بڑا عالم ہے۔ سعودیہ میں بھی اس پائے کا عالم کوئی نہیں، لیکن جب تقریب پہ کھڑا ہوتا ہے کہتا ذاکر نائک زیرو ہے، صفر ہے، میں کچھ بھی نہیں۔ اور حقیقت بھی یہ ہے، جو اپنے آپ کو زیرو پہ لے جائے گا اللہ اس کو ہیرو پہ کر دیتا ہے، اللہ اس کو بلند کر دیتا ہے۔ وہ بلند کرنا اللہ کا کام ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ پاک قرآن کے عالم کو، قرآن کے حافظ اور قاری کو اللہ پاک فرمائیں گے اقرا ورتا کے، اور قرآن کے عالم ذرا قریب اور قرآن سنا۔ کیسا لطف آئے گا، کیسی عزت ملے گی، کیسا مقام ہوگا، کیسی شان ہوگی۔ یہ رو پڑے گا، کہے گا اللہ میں قرآن سناؤں؟ فرمایا ہاں، تو نے میرے قرآن سے محبت کی، تو نے میرا قرآن یاد کیا، تو نے میرا قرآن سنایا، تو نے میرا قرآن پڑھایا، تو نے میرا قرآن پھیلایا، آج تجھے عزت ملنی چاہیے۔ اللہ اکبر! دنیا کے تمام والے پیچھے ہیں، قرآن والا آگے ہے، چدراہٹ والے پیچھے ہیں، قرآن والا آگے ہے۔ آج ہم کا قرآن والے کو بلاتے ہوئے ادھر ارے یہ جگہ رہتا نہیں ہے چوڑا، سبحان اللہ! اس کو قرآن کی حیا ہی نہیں ہے، شرم ہی نہیں ہے کہ قرآن والے کو کس طرح بلانا ہے۔ تیرے پاس 4 ایکڑ ہے، تجھے چودھری صاحب کہتے ہیں، اور تو قرآن والے کو اوے کہتے ہیں، اور حیا سے بول، شرم سے بول، غیرت کھا، اللہ کے قرآن کا احترام کر، اللہ تجھے بھی عزت دے گا۔ اللہ کہیں گے قرآن کے عالم، قرآن کے عالم غریب ہی ہوتے ہیں، قرآن کے عالم، اللہ نے غریبوں کو قرآن دیا ہے۔ بہت کم امیر لوگ قرآن یاد کرتے ہیں، کیونکہ ان کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ ان کو ضرورت ہے پی ایچ ڈی کی، ان کو ضرورت ہے ڈگریوں کی، ان کو ضرورت تمغوں کی، ان کو ضرورت ہے رقبوں کی، ان کو ضرورت ہے بینک بیلسوں کی، اور غریبوں کو ضرورت ہے رب کی جنت کی۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! اللہ پاک جب کہیں گے قرآن کے قاری قرآن سنا،
یہ رو پڑے گا اللہ میں قرآن سناؤں تیرے سامنے؟ اللہ کہیں گے ہاں ہاں اقرا ورتقی کما کنتا ترتلو فی بیوت الدنیا، او میرے قرآن کے قاری، او میرے حافظ، آج اس طرح قرآن پڑھ جس طرح دنیا میں پڑھتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور قرآن پڑھے گا، ایک آیت پڑھے گا الحمدللہ رب العالمین، اور دنیا سن رہی ہوگی، انبیاء سن رہے ہوں گے، اولیاء موجود ہوں گے، محدثین موجود ہوں گے، شیوخ موجود ہوں گے، ساری کائنات موجود ہوگی، اور قرآن والے تجھے مبارک ہو، تیری زبان سے اللہ قرآن سنے گا۔ سبحان اللہ۔ اور لوگوں اپنے دلوں میں نیت کرو بچوں کو قرآن پڑھانے کی۔ اللہ اکبر۔ یہ دنیا رہ جائے گی، یہ ڈگریاں رہ جائیں گی، یہ تمغے رہ جائیں گے، یہ سب کچھ چھوٹ جائے گا، اور ایک قرآن تیرے ساتھ جائے گا، قرآن تیرے ساتھ جائے گا۔ جب تو قبر میں جائے گا، آقا نے فرمایا قبر کے اندر فرشتے آتے ہیں، حساب لیتے ہیں برزخ میں، اور اس کا گرد نیکیاں احاطہ کر لیتی ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں من ربوں کا، من دینوں کا، من نبیوں کا، یہ سوالوں کے جواب دیتے ہیں۔ پھر عذاب والے فرشتے آ جاتے ہیں، ادھر نماز کھڑی ہے، ادھر روزہ کھڑا ہے، ادھر حج کھڑا ہے، ادھر ذکر کھڑا ہے، ادھر تلاوت کھڑی ہے، ادھر مسجد کے قدم کھڑے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جدھر سے بھی عذاب آتا ہے یہ اس کا دفاع کرتے ہیں، عذاب پیچھے ہٹ جاتا ہے، عذاب ہٹ کے چلا جاتا ہے۔ ایک طرف اللہ کا قرآن موجود ہے، قرآن کہے گا اللہ تیرا شکر ہے یہ نیکیاں غالب آ گئی، میں اس انتظار میں تھا کہ میں اس بندے کی مدد کروں، میں اس بندے کی مدد کروں۔ یہ قرآن ہے تیرے ساتھ جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن میدان محشر ہوگا، اللہ اکبر، قیامت کا دن ہوگا، روزہ یہ قرآن خوبصورت شکلوں میں اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے اور کہیں گے اللہ میں تیرا رمضان، قرآن کہے گا اللہ میں تیرا قرآن، اللہ کہیں گے ہاں کیا کہتے ہو کیا چاہتے ہو، قرآن کہے گا اللہ جب سے میں آیا اس نے روزے رکھے تمہیں روزے مبارک ہوں۔ کل روزہ ٹھنڈا سی نا، وہ کل روزہ ٹھنڈا سی نا، کچھ ویلیاں میرے ورگے ویلیاں واسطے تو ٹھنڈا ہی سی نا، لیکن روزہ کھولتے ہوئے میں کہ یار چس نہیں ہے کہ روزے سے کیا کچھ نہیں۔ ہاں جی سبحان اللہ۔ گرمی کا روزہ ہو اور تھوڑا سا جس کو ہم تنگی کہتے ہیں تنگ کرے، اور پھر جناب پیاس بھڑک رہی ہو، بھوک کی شدت ہو، اور جناب بندہ آپے سے باہر ہو، کبھی بچے روئیں، کبھی ادھر جانا ہے کبھی ادھر جانا ہے، اور طبیعت میں وہ جوش ہو، بلڈ پریشر ہائی ہو، رب بھی دیکھتا ہے دیکھ میرا بندہ کیسے صبر سے بیٹھا ہے۔ سبحان اللہ۔ گناہ جھڑتے چلے جاتے ہیں، جنت کے دروازے تو رب نے پہلے ہی کھول رکھے۔ روزے والوں تمہیں مبارک ہو، قیامت کے دن رمضان المبارک خوبصورت شکل میں اللہ کی بارگاہ میں آ کے تیری سفارش کرے گا اللہ مجھے مل کر یہ خوش ہوا جو میں نے کہا اس نے عمل کیا۔ اللہ دن کو روزے رکھتا، رات کو تیرا ذکر کرتا، تلاوت کرتا۔ اللہ پوچھیں گے رمضان کیا چاہتا ہے؟ رمضان کہے گا یا اللہ میں بھی جنت میں جا رہا ہوں، اس کو بھی ساتھ لے کے جاؤں گا۔ اللہ کہیں گے جا تو ایسا سفارشی ہے تیری سفارش رد نہیں کی جاتی، کیا اس کو جنت میں لے جا۔ ادھر قرآن بولے گا، وہ ایک قرآن سے دوستی لگا، فلماں پھر پھر کے موبائل جیب سے رکھے نے، کوئی ٹالی تھلے کھڑا، کوئی موڑ تھلے کھڑا، بیبیاں پاس وچ موبائل کٹ کے پھر بہ جو نہیں ہے ویسے برقع لگا ہوا موبائل کے، انہوں نے موبائل لوگوں کو ضرور دکھانا ہے کہ میرے پاس بھی ہے۔ ایسی پھٹکار پڑی ہے کہ نمازیں چھوٹ گئیں، روزے چھوٹ گئے، موبائل نہیں چھوٹتا، جس کو دیکھو پتہ نہیں کل کیا رہے، منڈو روٹی ایک برکی لگا لی ادھر موبائل پر، یہ کیا ہے ہو کیا گیا ہے، اس کو ہی منہ میں ڈال کے چوس لو تاکہ تمہارا پیٹ بھر جائے۔ فلمیں ڈالی ہوئی ہیں، گانے بھرے ہوئے، اور اللہ کے بندو قرآن سے کیوں نفرت کر رہے ہو، قرآن سے کیوں موڑ موڑ رہے ہو؟ قرآن میں کیا عیب نظر آیا تمہیں؟ قرآن میں کیا کمی نظر آئی تمہیں؟ قرآن نے تمہیں کیا تکلیف دی؟ آؤ قرآن دنیا میں بھی تمہارے لیے بھلائی ہے، قرآن آخرت میں بھی تمہارے لیے بھلائی۔ قرآن کو غالب کرو، قرآن پہ عمل کرو۔ اللہ اکبر۔ قرآن کا قاری اللہ کے سامنے میدان محشر میں قرآن پڑھے گا،
قرآن پڑھے گا، جب ایک آیت پڑھے گا الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرمائیں گے رک جا، اللہ جی کیا بات ہے، اللہ فرمائیں گے فرشتوں جتنی آیتیں سنا دے اتنے اس کے درجے جنت میں بلند کر دو، اتنے اس کے درجے جنت میں بلند کر دو۔ قاری عبدالرحیم سریکی زیادہ ہونا ہے وہ قرآن پڑھدا ون جنت چڑھدا ون، سنا کبھی کسی نے اس کی کیسر بڑی پیارا، وہ پڑھدا ون چڑھدا ون پڑھدا ون چڑھدا ون پڑھدا ون چڑھدا ون، میں کہ اتنا لگتا بھی انہیں مغربی توڑ چڑھا، وہی ماشاء اللہ قرآن کا قاری جی، اللہ نے فضل، سبحان اللہ۔ تو مزہ قرآن میں ہے، قرآن مشکل کتاب نہیں، قرآن مشکل کتاب نہیں۔ میں اپنی بات کرتا ہوں، میں نے سورۃ یاسین روز قرآن سے دیکھ کر پڑھنی شروع کی، 5 4 6 مہینے پڑھے، ساری یاد ہو گئی الحمدللہ۔ قرآن سے محبت رکھے، جڑ جائیں، اس کی طرف پلٹ آئے، اس کی طرف آ جائے، پھر قرآن تمہیں بھاگ نہیں دے گا، قرآن تمہیں جانے نہیں دے گا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، قرآن کی تاثیر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اللہ فرماتے ہیں یہ قرآن ہم نے آسان بنایا ہے، شان بھی بڑی ہے، روب بھی بڑا ہے۔ وَلَوْ أَنزَلْنَا هَٰذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ، اللہ فرماتے ہیں یہ آسان ہے لیکن روب بھی ہے، لیکن شان بھی ہے، اس کا وزن بھی ہے، اس کی طاقت بھی ہے، اس کی قوت بھی ہے، اس کا تقدس بھی ہے، اس کا احترام بھی ہے، قرآن کا ایک مقام بھی ہے، قرآن کی شان بھی ہے۔ اگر قرآن کو ہم پہاڑ پہ نازل کر دیتے تو قرآن کے روب سے پہاڑ پس جاتے، ریت بن جاتے، لیکن فرمایا اللہ نے رحمت فرمائی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، فرمایا قرآن کو ہم نے آسان کیا، کوئی ہے اس کو لینے والا، حاصل کرنے والا؟ اللہ اکبر۔ ذاکر نائک صاحب فرما رہے تھے دنیا میں سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب قرآن پاک ہے، سب سے زیادہ دنیا میں، دنیا کی تمام کتابوں میں سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب قرآن پاک ہے، یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ لیکن آگے ہی فرماتے ہیں بدقسمتی کی یہ بات ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ بغیر سمجھے پڑھے جانے والی کتاب بھی قرآن پاک ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، کنے پڑھے کہندا جی 15 قرآن پڑھ لے رمضان شریف سے، یہ پوچھو قسم دا کفارہ کتنے ہے، کہنا مینوں نہیں پتا، طلاق دا بیان کتنے ہے، کہنا مینوں نہیں پتا، سچ بولن دا ذکر کتنے ہے، کہنا مینوں نہیں پتا، حلال حرام دا ذکر کتنے ہے، کہنا مینوں نہیں پتا، ماں باپ دا احترام کتنے بیان ہوا، کہنا مینوں نہیں پتا، پڑوسیاں دی گل کتنے ہوئی، کہنا مینوں نہیں پتا۔ سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب قرآن ہے اور سب سے زیادہ بغیر سمجھے پڑھے جانے والی کتاب بھی قرآن۔ تو قرآن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں جو لوگ رٹے سے پڑھتے ہیں نا، رٹے سے ایک صفحہ پڑھ لو، آدھا صفحہ پڑھ لو، ایک رکوع پڑھ لو، لیکن سمجھ کے پڑھو کہ رحمان تمہیں کیا کہہ رہا، رحمان کیا کہہ رہا۔ نبی پاک تلاوت فرماتے، آقا روتے، امامت کراتے ہوئے تلاوت کرتے روتے، صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک کے سینہ اقدس سے ایسے آواز آتی جیسے ہنڈیا کھول رہی، اور پیچھے صحابہ بھی روتے، سمجھ کے پڑھتے تھے، ان کی بولی عربی، اور ہم اسی کہتے آپ جی ذرا ٹاپ گیئر تو لاؤ، یہ گیئر لگواتا ہے، تھوڑی سپیڈ بڑھ نہیں سکتی، تھوڑی نہیں ہو سکتی، نہ تہنا نہ نہیں کم سردا۔ کئی ماشاء اللہ ہمارے محدث پوچھتے ہیں اس تراویح سے قرآن پڑھنا تو ضروری ہے؟ سبحان اللہ، ان کو کتنا علم آ گیا ان کے پاس، ان کو یہ نہیں پتہ لگا کہ صحابہ پورا قرآن پڑھتے تھے تراویح میں، رمضان المبارک میں
اور محمد رسول اللہ 2 دفعہ پڑھتے تھے تراویح۔ جبرائیل ڈبل تلاوت آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کراتے، دور ہوتا قرآن پاک کا۔ اور رمضان تو بہار ہی قرآن کی ہے، اگر قرآن نہیں تو رمضان بھی نہیں، اگر قرآن کا راج نہیں ہے تو رمضان کی لذت نہیں ہے، اگر قرآن کی برکت نہیں ہے تو رمضان میں وہ مہک نہیں ہے جو قرآن کے ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، قرآن تو وہ رمضان کو تو برکت ہی قرآن سے ملی ہے۔ اور مکے کو عزت قرآن سے، مکے کو عزت قرآن سے، صفا کو عزت قرآن سے، احد کو عزت قرآن سے، مدینے کو عزت قرآن سے، بدر کو عزت قرآن سے، احد کو عزت قرآن سے، صدیق کو عزت قرآن سے، عمر کو عزت قرآن سے، صحابہ کو عزت قرآن سے، صحابیات کو عزت قرآن سے، اور محمد مصطفیٰ کو بھی عزت قرآن سے۔ یہ قرآن ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ 40 سال لوگ کہتے ہیں محمد بن عبداللہ، محمد بن عبداللہ، محمد بن عبداللہ نے کہا، محمد بن عبداللہ آئے، محمد بن عبداللہ گئے، محمد بن عبداللہ گئے تھے، محمد بن عبداللہ کو دیکھا۔ جب قرآن آیا آسمان نے بھی کہا، زمین نے بھی کہا، وقال قال رسول اللہ، وقال قال محمد الرسول اللہ۔ پھر محمد الرسول اللہ، محمد بن عبداللہ، محمد بن عبداللہ بھی رہے، محمد الرسول اللہ بھی بن گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ قرآن کا اعزاز ہے، یہ قرآن کی شان ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جن ماں باپ نے اپنے بچوں کو قرآن پڑھایا، آپ بھی قرآن پڑھانے ہیں نا بچوں کو، ایس مسیطے تو کوئی حال نہیں، زور لا لا کے تھک گئے ماشاءاللہ، اس مسیطے کوئی حال نہیں۔ حافظ نے پوچھا گے نیانے کیوں نہیں حافظ پڑھائے بھی، بچے بھی لے کے آئے؟ تو لطیفے کی بات ہے کہ ایک دفعہ سکول میں فوجی آ گئے چیک کرنے والا، ماسٹر کو پوچھتا ہے منڈے کیوں کاٹن ہے؟ کہتا جی میں کر رہا تھے آبادی تھوڑی ہو۔ کہتا پھر منڈے زیادہ لیا؟ کہتا جی میری شادی ایک اور کر دو۔ پھر بچے لانا بھی اس کی ڈیوٹی ہے جو وہ تعینات ہے۔ ہمیں شوق ہو ہم بچے لائیں، قرآن پڑھانے کا انتظام کریں۔ سب سے زیادہ توجہ اگر نہیں دی جاتی تو قرآن کی تعلیم پہ نہیں دی جاتی، جس کا رزلٹ یہ ہے کہ ہم دین میں پیچھے سے پیچھے چلے جا رہے ہیں۔ سکول انگریزی سکول کی فیس بھرتے ہیں تو قرآن کی فیس نہیں، یہ تو حرام ہے۔ تقریر کرو عبداللہ ناصر رحمانی والی، مانگو کچھ کرو، پڑھاؤ ساری عمر بچوں کو، لو کچھ نہ، تو لگ رہا ہے یتیم آباد میں آ گئے ہیں۔ تو بھائیو دین پہ بھی خرچ ہوتا ہے، دین بھی خرچ مانگتا ہے، دین پہ بھی خرچ کرو۔ اگر ہم سب مل کے تھوڑا تھوڑا کر کے بہترین انتظام کریں، بچوں کا بھی انتظام کریں۔ کیا ہمارے بچے نہیں ہیں؟ کیا ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں؟ کیا یہ مسجدوں میں مدرسوں کا انتظام نہیں ہو سکتا؟ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن ہماری توجہ اس طرف نہیں۔ اگر بچہ بھیجتے ہیں تو 15 منٹ کے لیے، 20 منٹ کے لیے، اور پھر آگے کہتے ہیں آپ جی سال ہو گیا تھوڑے کو آدھا تو پہلا سپارہ نہیں مکا۔ مجھے بتاؤ 10 منٹ 15 منٹ کے ٹائم کو سال پہ جمع کریں، کیا سارا سال ہی بچہ آگے بیٹھا رہ گیا؟ یہ عجیب باتیں ہیں میرے بھائی، یہ قرآن والی باتیں نہیں ہیں، محبت والی باتیں۔ قیامت کے دن آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جن ماں باپ نے، جس ماں نے، جس باپ نے اپنے اولاد کو قرآن پڑھایا، قرآن حفظ کرایا، قرآن کا عالم بنایا، کیا ہوگا؟ البسا والدہ تاج یوم القیامہ، قیامت کے دن ان ماں باپ کے سروں پہ نور کے تاج رکھے جائیں گے۔ مزہ آیا نا جی، سبحان اللہ۔ ان ماں باپ کے سروں پر البسا والدہ تاج یوم القیامہ، نور کے تاج رکھے جائیں گے، اور ان نور کے تاج اس طرح چمک رہے ہوں گے، میرے آقا نے فرمایا جس طرح دنیا میں سورج اور چاند چمکتا ہے، جس طرح دنیا میں سورج اور چاند چمکتا ہے، وہ تاج چمک رہے ہوں گے نور کی سواریوں پہ، ان کو سوار کیا جائے گا۔ اللہ کہیں گے ان کو جنت کی طرف لے جاؤ۔ جب جنت کو روانہ ہوں گے لوگ حیرت کریں گے،
حیران ہو جائیں گے، ہیں یہ یکدم ہی جنت کی طرف جا رہے ہیں، اتنے چمکدار تاج۔ لوگ پوچھیں گے کیا نبی ہیں؟ یہ جانے والے نبی ہیں، جواب ملے گا یہ نبی نہیں ہے، یہ محمد کے امتی ہیں۔ اور اگلی بات کہی جائے گی یہ قرآن حفظ کرنے والوں کے ماں باپ ہیں، قرآن حفظ کرنے والوں کے، کیونکہ قرآن حفظ کرنے کے لیے بڑا جگرا رکھنا پڑتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اور تیرا بچہ کیا کرے گا؟ بھیک مانگے گا؟ تیرا بچہ کیا روزگار کرے گا؟ تیرے بچے کی کوٹھی نہیں بنے گی، تیرے بچے کو عہدہ نہیں ملے گا، تیرے بچے کو فلاں نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر! دنیا قرآن حفظ کرنے کو بیکار سمجھتی ہے، گھٹیا سمجھتی ہے، لیکن یاد رکھو سب سے بلند عمل ہے، سب سے بلند کام ہے، سب سے وزنی عمل ہے، سب سے قیمتی کام ہے تو اللہ کے قرآن کے حفظ کا کام ہے، اللہ کے دین کا کام ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ان کو جواب دیا جائے گا، اور لوگوں یہ پیغمبر نہیں ہے، یہ نور کی سواریوں پہ نور کے تاج پہن کر میدان محشر ان کی چمک سے چمک رہا ہے، یہ نبی نہیں ہے، یہ نبی محمد کی امت کے حافظوں کے ماں اور ماں باپ ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اپنے جو چنگا کہڑا ہے جہدے کول رقبہ بہت ہے، اپنے کو اب ساڈے بھی جو چنگا کہڑا ہے جہدی برادری بہتی ہے، ساڈے کول چنگا کہڑا ہے جہاں بندے دے گال بہنا جانتا ہے، ساڈے کول چنگا کہڑا ہے جہدی جیب بھری ہوئے نوٹاں نال۔ نبی محمد کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اور لوگوں تم میں سب سے بہتر، سب سے بہتر، سبحان اللہ، آخو یار سب سے بہتر، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو خود قرآن پڑھتا ہے اور لوگوں کو پڑھاتا ہے، جو خود قرآن پڑھتا ہے لوگوں کو پڑھاتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ کتنا بڑا عمل ہے جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل اور قیمتی کہہ رہے ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا میدان محشر میں، ہم سب بھی آئیں گے، انبیاء بھی آئیں گے، اللہ کے روبرو پیش ہو جائیں گے، اور محمد رسول اللہ بھی آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا اللہ سے ایک شکایت کریں گے، آقا اللہ پاک سے ایک شکایت کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ شکایت سن لے، اس کے بعد ہم انشاءاللہ اپنی بات کو سمیٹنے کی کوشش کریں گے۔ وہ شکایت کیا ہوگی؟ آقا فرمائیں گے وقال الرسول، وقال الرسول، توجہ فرمائے میرے بھائی، بڑی خطرناک بات ہے، بڑی اہم بات ہے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اللہ سے شکایت کریں گے، اے اللہ میری قوم کے، میری امت کے جن لوگوں کے منہ کالے ہیں، جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، جو عذاب میں مبتلا ہیں، ان کی وجہ یہ ہے انہوں نے تیرے قرآن سے منہ موڑا، تیرے قرآن سے منہ موڑا۔ آج کتنے ہیں ہم قرآن پڑھنے والے، آج کتنے ہیں ہم قرآن سے محبت کرنے والے؟ قرآن کو لٹکایا گیا ہے، قرآن کو لٹکایا گیا ہے، قرآن کو دیواروں پہ لکھا گیا ہے، قرآن کو بجایا گیا ہے، قرآن دکانوں میں بجتا ہے، قرآن ہوٹلوں میں بجتا ہے، قرآن بسوں میں بجتا ہے، نہ پڑھنے والے کو پتا نہ پڑھانے والے کو پتا۔ صبح میں خانپور بینک گیا اپنی تنخواہ لینے کے لیے، میرے ساتھ ایک نوجوان لڑکا بیٹھا، نیلی وردی پہنی ہوئی تھی اور موبائل میں قرآن کی تلاوت سن رہا تھا۔ بڑی خوشی ہوئی کہ نوجوان بچہ ہے، اللہ نے صرف قرآن سننے کی سعادت نصیب فرمائی ہے، اور رمضان کا موقع ہے۔ جدوں آکی ساجا ٹپے انہیں جیب جو بیڑے دی پوری کری اور چٹکی بنا کے لگا منہ میں کہا خدا دیا بندیا، ادھر قرآن سننا ہے ادھر بیڑا کھانے ہے، خدا دا خوف ہے۔ یہ ہے حالت ہماری قرآن کے ساتھ۔ قاری عبد الوکیل صاحب صدیقی آگو ہاتھ کے ہونا بندے آتا، سبحان اللہ۔ وہ وقت تھا جب یہاں چوک میں کھڑے ہو کے للکار رہے تھے، لوگوں ہم نے توحید کا پودا لگا دیا ہے، اب نہ اس کو کوئی کھیڑ سکے گا، نہ اس کو کوئی دبا سکے گا، اس پہ بہار آ کے رہے گی، قرآن چھا کے رہے گا، سنت چھا کے رہے گی۔ الحمدللہ، اللہ اس بندے پہ اربوں نہ رحمت نازل فرما، اس کی مغفرت اور بخشش فرما۔
اللہ اکبر۔ قاری صاحب نے ایک بات مجھے بتائی، کہنے لگے میں مصر گیا، اپنے ایک دوست کے ہاں مہمان رہا، مجھے کہنے لگا رمضان المبارک تھا، کہنے لگا قاری صاحب، عربی میں کہہ رہا تھا ان کو آؤ تو ہمیں ایک شغل دکھاؤ، وہ کہنے لگے شغل کیسا؟ مجھے ایک ہوٹل میں لے گئے، رمضان المبارک ہوٹل میں لے گئے، اندر گئے، ہوٹل بھرا ہوا تھا مصری، سب کے آگے چائے کافی کعوہ رکھا ہوا، اور قاری عبد الباسط کی کیسٹ چل رہی ہے، سورۃ الرحمان لگی ہوئی ہے، جب وہ کہتا ہے الرحمن، آپ کہتے سبحان اللہ، علم القرآن، سبحان اللہ، وہ کہتا قاری صاحب اس قوم کی حالت دیکھو، انہیں گرک ہونا ہے کہ نہیں، یہ قرآن کا احترام کر رہی ہے یا قرآن کا مذاق کرا رہی ہے؟ آج دیکھ لو قرآن کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں۔ قرآن کو تلاوت ہم اس طرح نہیں کرتے جس طرح کرنی چاہیے۔ ایک حدیث سنا کے میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ آدھی رات کا وقت ہے، بخاری کی حدیث ہے، محمد کی بستی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کا شہر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ مجھ گناہگار کو بھی دکھا، اللہ ان سارے نیک لوگوں کو محمد کا شہر دکھا، اپنا گھر دکھا مدینے، محمد کا گھر بھی دکھا، نبی کا شہر ہے، نبی کی بستی ہے، آدھی رات کا وقت ہے، ایک صحابی اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہے، سورہ کاف کی تلاوت ہو رہی ہے، کیا کرتا ہے؟ ہاتھ ہی بچہ لیٹا ہوا ہے، اندر ہی گھوڑا بنا ہوا ہے، اور یہ حدیث سنا رہا ہوں، نبی کے بول سنا رہا ہوں، نبی کے بول کروڑ دفعہ سنے ہوں پھر بھی سنو۔ اللہ کے نبی نے خوشخبریاں سنائی ہیں نبی کی حدیث سننے اور سنانے والے کے لیے، فرمایا دنیا میں خوشحالی خوشحالی، برکتیں ہی برکتیں جو حدیث سنے اور سنائے، اس کے لیے گھاٹا ہے ہی نہیں جو نبی کی حدیث سے محبت کرے۔ ہے جب قرآن پڑھتا ہے گھوڑا اچھلتا ہے، اٹھ کے گھوڑے کو ٹھیک کیا، پھر پڑا، پھر اچھلا، پھر پڑا، پھر اچھلا، 3 دفعہ کیا، آخرکار گھوڑے کو باندھ کے قرآن پڑھنا بند کر کے اپنی کلی سے باہر آیا۔ کلی میں اس لیے کہہ دی کہ وہ سادہ لوگ تھے، ورنہ تو اللہ کے ہاں تو وہ جنت کا محل تھا۔ سبحان اللہ۔ جب باہر آیا کیا دیکھتا ہے؟ اس کے مکان کی چھت پہ، بخاری کی صحیح حدیث ہے، ایک نور کا بادل چھایا ہوا ہے۔ تیرے اور میرے مکان پہ دیش انٹینا شیطانی ٹوکرا تیرے گھر سے میرے گھر سے رحمت کیسے آئے؟ ڈیش انٹینا، ٹی وی کا انٹینا، پتہ لگتا ہے جی خاندانی گھر ہے، 6 انٹینے لائے نے، بڑے بڑے پہنچے ہوئے نے ماشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ صحابی کے گھر پہ نور کا بادل، صحابی دیکھتے ہیں اوپر، کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ذکر کرتے ہیں، بادل آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ صبح کی اذان ہوئی، مسجد نبوی میں آئے، آقا کے پیچھے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد آقا کے قریب ہو گئے، سلام عرض کیا، سبحان اللہ السلام علیکم یا رسول اللہ، کہا وعلیکم السلام، کیا بات ہے، کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہنے لگا آقا رات عجیب بات ہو گئی۔ کیا ہو گیا؟ کہنے لگا میں قرآن پڑھتا تھا، پڑھتا پڑھتا باہر نکلا، میرے گھر کے اوپر نور کا بادل چھایا ہوا، وہ بتیاں جگ رہی ہیں، نور کا بادل، میں سبحان اللہ پڑھتا رہا، وہ چڑھتا چڑھتا آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ میں جانتا تھا وہ کون تھے، کہا اللہ جانے، اس کا رسول جانے، اللہ جانے، اللہ کے بتانے سے اس کا رسول جانے۔ آقا فرمانے لگے او میرے صحابی، کاش تو پڑھتا رہتا وہ سنتے رہتے، کاش تو پڑھتا رہتا وہ سنتے رہتے۔ تیسری دفعہ کہا کاش تو پڑھتا رہتا وہ سنتے رہتے۔ اور میرے صحابی، وہ رب کے فرشتے تھے جو تیرا قرآن سننے کے لیے آئے تھے۔ سبحان اللہ۔ مولانا محمد حسین شیخ پوری آنکھوں رحمت اللہ علیہ مجھے یاد آ گئے، وہ اس جگہ کہا کرتے تھے سائیں وحدت ناد وجا دے تو دل قدسیاں دے تڑپا دے تو۔ وہ کہتے تھے اوے بندے تو قرآن اس طرح پڑھ کہ فرشتے بھی تڑپ اٹھے، رب جنت کھول کے رکھ دے، رب رحمتیں برسا دے، رب کا قرآن پڑھ
جھوم کر پڑھ، قرآن میں ڈوب کر پڑھ، محبت سے پڑھ، قرآن پہ عمل کر۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا نے فرمایا قرآن کچھ پڑھنے والوں کے لیے دعا کرتا ہے، کچھ پڑھنے والوں پہ لعنت کرتا ہے۔ جو قرآن پڑھ کے قرآن پہ عمل کرتے ہیں قرآن ان پہ رحمت کرتا ہے، جو قرآن بھی پڑھتے ہیں عمل نہیں کرتے، قرآن پڑھ رہے ہیں ان پہ لعنت برس رہی ہے۔ قرآن پڑھ رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے حرام کھا رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے بدکاری کر رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے سود کھا رہا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے اور روزہ نہیں رکھتا، قرآن پڑھتا ہے نماز نہیں پڑھتا، قرآن پڑھتا ہے اور جناب علی قرآن کے مطابق عمل نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی فرماتے قرآن ان پہ پھٹکار کرتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ قرآن کا عمل نصیب فرما، اللہ قرآن کی محبت نصیب فرما، اللہ اس ملک کا مقدر قرآن بنا دے، اللہ اس ملک پہ قرآن نافذ فرما دے، اللہ قرآن کے دشمنوں کو قرآن سمجھا دے، اللہ ان کے دلوں میں قرآن اتار دے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهِ لِي وَلَكُمْ وَسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔